یا اب the father فَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرَكُمْ آبَاءَكُمْ أَشِدَّ ذِكْرًا، بس تم اللہ کو یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادوں کو یاد کرتے ہو۔ تمام تعریف و تمجید و حمد و ستائش اس خلاق عالم کے لیے ہے جس نے کائنات میں انسان سے بڑھ کر کسی سے محبت نہیں کی، اور انسان ہی وہ ہستی ہے، انسان ہی وہ خدا کا پیکر ہے جس سے اس نے اپنی صورت اور شبیہ پہ ان زمین کی مٹی سے بنایا۔ اور اب انسان پر لازم ہے کہ اپنے خلاق عالم کے لیے جو اس سے غلطی ہو چکی ہے، گناہ ہو چکے ہیں، توبہ کرے، ایمان لائے اور اس کے احکام پر عمل پیرا ہو۔ ہم شکر ادا کرتے ہیں آج کے اس آخری پروگرام کے لیے کہ اس نے ہمیں سعادت بخشی۔ یوں تو 99 نام اسماء الحسنہ یعنی مظہر صفات خداوندی ہم مکمل کر چکے ہیں، لیکن یہ 101 نام اب، جسے عبرانی میں ابا، عربی میں اب، فارسی میں پدر، پھر فادر انگلش میں، اسی بابا پتا ہندی زبان میں، پشتو میں پلار، پنجابی یا سندھی میں پیو کہتے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم اسماء الحسنہ میں یہ نام شامل نہیں ہے، لیکن ہم جب جیسے جیسے آگے چلیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ہم نے عزیزان محترم، ہم نے تقریباً 40 سال کا عرصہ صرف کیا ہے صرف اس لفظ کو سمجھنے کے لیے کہ ہم کیوں اسے اس نام سے پکاریں، اس لفظ سے پکاریں، اس رشتے سے پکاریں۔ تو آئیے حقیقی عرفان میں ہم اپنی پوری ٹیم کے ساتھ آپ تمام ناظرین خدمت پہ سلام اور خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور یہ 101 نام، 101 یہ قسط پر مشتمل ہوگا، یہ یعنی کہ 101 پروگرام ہے یہ ہمارا اور آخری پروگرام ہے۔ ممکن ہے کہ آج ہم اس پہلے قسط میں پوری نہ کر سکے اپنی گفتگو کو، تو آپ کے لیے پھر سمع خراشی کی زحمت دیتے ہوئے اگلی نشست میں یعنی دوسری نشست میں ہم اسے مکمل کریں گے۔ تو یہ پہلے ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ لفظ اب کے کیا معنی اور مفہوم ہیں، اور یہ قرآن شریف میں تقریباً 114 مقام پر اور کتاب مقدس میں تقریباً 619 مقام پر آیا ہے۔ فیروز اللغات کے صفحہ 50 کے مطابق اب عربی، فارسی، اردو اور ہندی میں مذکر کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اب یعنی والد، یہ بھی عربی کا لفظ ہے، ولد سے نکلا ہے۔ پدر فارسی میں کہتے ہیں، بابا یہ بنگالی میں بھی کہا جاتا ہے، باپ یہ اردو اور اس میں دونوں میں استعمال ہوتا ہے۔ پتا ہندی زبان میں، پلار پشتو میں کہتے ہیں، پیو سندھی یا پنجابی زبان میں کہتے ہیں، انگلش میں فادر۔ اب و جد یہ باپ دادا خاندان کے جو بزرگ ہوتے ہیں، پرکھے، ان کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ ابا عربی میں حقیقی معنوں میں جو جنم دیتا ہے، جو جسمانی باپ کہلاتا ہے، خاندان کے بزرگ تعظیماً بچے چچا کو، خالو کو بھی ابا، چچا ابا، خالو ابا کہتے ہیں، اور بچے اپنے اب کو یعنی باپ کو، والد کو مخاطب کرنے کے لیے مختلف الفاظ استعمال کرتے ہیں، ابا جان، ابا حضور، ابا جی، ابا جانی، ابا میاں، ابی یا ابو وغیرہ۔ ایک لفظ اب، یہ ہندی زبان میں موجودہ بات کو لیے کہا جاتا ہے، یعنی اس وقت، اس گھڑی، آج کل یا اس دم، بلی یا آئندہ کے لیے بھی، اسی دم کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، آگے کو یعنی اب کیا کرنے کا پروگرام ہے، یعنی اب ہمارا کیا پروگرام وغیرہ وغیرہ، اس طرح استعمال کرتے ہیں۔ اور ایک اور لفظ، یہ علمی اردو لغت، مؤلفہ ہیں اس کے وارث سرہندی، اور مطبوع ہے علمی کتاب گھر کبیر اسٹریٹ، اردو بازار لاہور۔ اتفاق سے اس کے بھی صفحہ نمبر 50 پر کچھ یوں لکھا ہے، ابو الابا یا ابو الابا، عربی کنیت میں مذکر کے جد اعلیٰ یا مورث اعلیٰ، بزرگ خاندان، بزرگ ترین فرد، سرخیل، تمام والدوں کے والد یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ ابو الاجساد، جسد سے نکلا ہے، یہ بھی عربی کنیت ہے، اور یہ مراد گندھک کے ہوتے ہیں، لیکن تصوف کی روح سے ہم جب غور کرتے ہیں تو حضرت آدم اسلام کے لیے استعمال ہوا۔ اسی طرح ابو الاجسام، جسم سے مراد حضرت آدم اسلام۔ ابو البشر، یہ بھی حضرت آدم اسلام کے استعمال کیا گیا ہے۔ ابو الارمال، ارامل یعنی محتاجوں کا باپ، سارے جو محتاج ہیں اس کا باپ کون ہے۔ ابو الانبیاء، حضرت ابراہیم اسلام کا لقب ہے۔ اسی طرح ابو المنصور،
یہ کنیت ہے فاختہ کے لیے استعمال کیا گیا. عربی کنیت میں ابو الخراب، ویرانوں کا باپ یعنی بوم یا الو کے لے کے استعمال کیا گیا. ابو الوقت عربی کنیت میں وہ تصوف میں صوفی وہ کامل ہوتا ہے جو وقت کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے، یعنی وقت پر اس کے تابع ہو جاتا ہے اور وقت پہ کام کو سارا انجام دے دے. ابو الہول یہ مصر میں ایک عظیم ہیبت ناک بت ہے جس کی شکل جسم تو شیر کا ہے لیکن اس کا چہرہ عورت سے ہے، تشبیہ دی گئی ہے. اسی طرح ابو بکر یہ عربی کنیت ہے. مسلمانوں کے پہلے خلیفہ یعنی خلیفہ اول، ان کا اصل نام جو تھا عبد الکعبہ اسلام سے پہلے، اور اسلام جب قبول کر لیا انہیں تو ان کا نام رکھا ہے عبداللہ. لیکن وہ عبداللہ نہ عبد الکعبہ سے بلکہ وہ جو چمکے ہیں ان کا نام جو روشن وہ ابو بکر سے، ان کے بڑے بیٹے کا نام بکر تھا. اسی طرح ابو الحسن یہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی کے بڑے بیٹے حسن سے منسوب ہے، یہ بھی کنیت کا استعمال ہوتا ہے. ابو ہریرہ بلیوں کا باپ، یہ ایک صحابی رسول تھے جن سے روایتیں بہت زیادہ لکھی گئی انہوں نے اور راوی کہلاتے ہیں یہ. اور ان کا اصل نام تھے عبد الرحمن ابن صخر یا عمیر ابن عامر، لیکن یہ اس نام سے مشہور نہیں ہوئے، ابو ہریرہ کے نام سے مشہور ہیں. ابو الارواح تصوف میں عام طور پر کہا جاتا کہ روح محمدی ہے جو مبدی تخلیق خلقل ہیں، لیکن ہم جب غور کیا، لیکن اگر حقیقی عرفان کے روح سے ہم جب غور کریں گے تو اصل میں یہ رب تعالیٰ کی ذات وہ پروردگار عالم جو خلاق عالم ہے خود ذات اقدس ہیں، کیونکہ خود ان کی ہی روح ہے جو پانی کے سطح پر جنبش کرتی تھی. ہم پہلے بھی تذکرہ کر چکے آپ کی خدمت میں. اب آئیے عزیزان مکرم کہ ہم نے جو سرنامہ کلام میں قرآن شریف کی جو آیت پیش کی تھی، سورہ بقرہ دوسرا سورہ ہے، اس کا آیت نمبر 200، فَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرَكُمْ آبَاءَكُمْ أَشَدَّ ذِكْرًا، پس تم اللہ کو یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کرتے تھے. دیکھیں کتنے خوبصورت بات کہ لوگ اپنے باپ دادوں کو تو بہت بڑھ چڑھ کے استعمال کرتے تھے، جسمانی باپ کا تذکرہ کرتے تھے، لیکن حقیقی معنوں میں یہ لفظ کسی نے بھی استعمال نہیں کیا. اور جب آگے چل کے اس کا تذکرہ کریں گے، ایک دعا ہے، اس دعا میں ہم کیسے استعمال کرتے ہم نہیں کرتے، بلکہ کلام مقدس میں دعا جب حضرت مسیح سلام علیہ سے پوچھا، ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ ہم دعا کس طرح مانگے، تو آپ نے کہا کہ اس طرح دعا مانگو کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مسجد جس طرح آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، ہماری روز کی روٹی دے. اور یہی نہیں بلکہ آگے چل کے ایک عجیب جملہ کہتے ہیں، جس طرح ہم نے اپنے قرضدار کو معاف کیا تو بھی ہمیں قرض معاف فرما، ہمیں برائی میں نہ مبتلا کر بلکہ اس سے برائی سے بچا، اور کیونکہ بادشاہت قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے لیے ہے. یعنی شروع میں پروردگار عالم کے تعریف و دعا سے پہلے پھر اپنے دلی مقصد، اپنی کوتاہی، اپنے گناہوں کی تلافی اور رزق کے لیے دعا. یہ ہے وہ بات کہ رب تعالیٰ کی یہ پیغام ہر زمانے کے انسانوں کے لیے کون سا؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرَكُمْ آبَاءَكُمْ أَشَدَّ ذِكْرًا، کہ ہر زمانے کے انسان کے لیے ہے کہ جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر فخر سے کرتے ہو، اس سے کہیں زیادہ فخر سے میرا ذکر کرو، یعنی اپنے رب کا. عزیزان محترم ہمیں 3 سوال دیے گئے تھے، 3 سوال ہمارے پاس آئے تھے، جس کا پہلا سوال کا ہم آپ کی خدمت جواب دیتے چلیں کہ خلاق عالم رب تعالیٰ نے انسان کو کس قسم کے رشتے کا مخلوق بنایا، یعنی وہ کیا رشتہ ہے جو انسان کے اندر خدا نے رکھا ہے. یہ تمام باتیں ہم جب الہامی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کی معرفت حاصل کرتے ہیں، تو انسانی مدنی بطبع یعنی صاحب رشتہ مخلوق یا صاحب اخلاق ہے، اس کا رشتہ بادشاہ، ملک اور ہم جنس سے ہوتا ہے. اور اکثر لوگ اپنے رشتے کو بخوبی پہچانتے، اس رشتے کے 2 ہی باتیں ہوتی ہیں، یعنی رشتے کو منسلک کرنے کے لیے، رشتے کو پیوست کرنے کے لیے، رشتے کو مستحکم کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، محبت. اب دیکھیں 2 طرح کی باتیں، ہمدردی ہے یا مخالفت ہوگی، محبت ہے یا نفرت ہوگی. اسی طرح جتنا زیادہ ہمدردی، مہربانی، محبت کا اظہار ہوتا چلا جائے گا، وہ رشتے آپس میں اتنے ہی مضبوط ہوتے چلے جائیں گے، اور اسی بیس پر پھر خاندان سے خاندان منسلک ہوتے چلے جاتے ہیں، پھر برادری سے برادری اور ملک سے ملک میں دوستی ہوتی چلی جاتی ہے. لیکن جب آپس میں اگر کشیدگی پیدا ہو جائے تو پھر رشتہ نہیں رہتا، ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں. جس طرح انسان ملکی ربط و ضبط میں خاندانی میل ملاپ کے طور پر صاحب رشتہ مخلوق ہے، ایسے ہی دینی اعتبار سے آدمی خاص طور پر صاحب رشتہ مخلوق ہے،
کیونکہ دین انسان اور خدا کے درمیان ایک تعلق کو پیدا کرتا ہے، ایک خاص علامت ہے، اور دین ہی وہ خاص رابطہ ہے جو انسانی روح کو خدا کے ساتھ مربوط کر دیتا ہے۔ اب آئیے ہم غور کرتے ہیں کہ انسان صاحب اخلاق کیسے ہے۔ جب ہم انسانی صفات پر جب غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان ایک صاحب اخلاق وجود ہے جو نیک اور بد میں تمیز کر سکتا ہے، اسی طرح راستی اور ناراستی کو سمجھتا ہے، اعلیٰ درجے تک علم و حکمت حاصل کر سکتا ہے، اور بلکہ اس سے بڑھ کر وہ اپنے ہم جنس کے لیے ہمدردی، مہربانی، محبت دکھلا سکتا ہے، حتیٰ کہ موت بھی گوارا کر سکتا ہے۔ پس جب انسان اس اعلیٰ درس یا اعلیٰ درجے تک صاحب اخلاق ہے، اور کہتے بھی ہیں کہ یہ فلاں شخص جو ہے وہ اخلاق کے فلاں درجے پر فائز ہے، اور فلاں شخص تو بہت ہی اعلیٰ مقام پر، اخلاق کے فلاں مقام پر فائز ہے، بہت بلند مقام ہے، بہت بلند درجہ ہے اس کا، اور فلاں کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔ یہ سب کچھ درست ہے، لیکن انسان کتنا ہی اخلاق کے درجے پر بلند ہو جائے، فائز ہو جائے، انسان بہرحال انسان ہے اور ہوتا ہے، تو پھر اپنے خالق کا بدرجہ اولا صاحب محبت ایثار کیوں نہیں مانا جائے؟ یعنی کہ انسان تو ہے اخلاق، تو کیا خالق نہیں ہے، رب تعالیٰ نہیں ہے؟ یہ دوسرا سوال تھا کہ خلاق عالم نے انسان کو با اخلاق یا بد اخلاق مخلوق بنایا، اور بانی اخلاق کون ہے؟ انسان بانی اخلاق نہیں ہو سکتا، پھر کون ہو سکتا ہے؟ عزیزان محترم، یہ تو ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی پھل کا ذائقہ اس درخت سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ باقی کیسا ہوگا۔ اسی طرح ایک دیگ سے چند دانے چاول کے چیک کر لیتے ہیں کہ ہاں دانہ کیسا ہے، کچا ہے یا پک چکا ہے یا ابھی کنی باقی ہے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ خاندان کی جب بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ فلاں خاندان کے سب افراد با اخلاق ہیں یا بد اخلاق ہیں، دو ہی بات ہوتی ہے۔ تو کیا ہم نے کبھی نہیں محسوس کیا یا ہم کبھی جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ تمام اخلاق کا بانی کون ہے، بانی اخلاق کون ہے؟ اصل یہ تو طے ہے کہ انسان بانی اخلاق نہیں ہے، تو پھر بانی اخلاق کون ہے؟ وہی ذات، یعنی رب تعالیٰ۔ اخلاق کا ثبوت انسان سے ملتا ہے، مثلا کہ یہ خدا تعالیٰ کہ خدا تعالیٰ نیک اور رحیم ہیں، اور انسان کی صفت پائی جاتی ہے۔ یہاں ہم اپنے تمام اہل طریقت و سلاسل کے بزرگوں سے، خواہران اور برادران جوان سے، سب سے ہم ایک توجہ کے طالب ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ خدا تعالیٰ کی یہ خوبیاں نہایت اعلیٰ و خالص و عرفہ ہیں، کامل ہیں، کہ انسان کے اس کے جو اوصاف حمیدہ، یہ جو ہم نے اسماء الحسنہ پیش کر چکے ہیں، اس کے نچوڑ یہ ہے کہ تمام چیز پروردگار عالم میں وہ انسان کے اندر ودیت کر دیتا، تو انسان اس اسم کا مظہر بن جاتا ہے۔ اب ہمیں ماننا پڑے کہ یہ خوبی خالق میں بدرجہ اتم موجود ہے۔ اس کی ایک مثال، جس طرح چشتی یا قادری یا قلندری سلسلے کے جو بزرگ ہوتے ہیں، یا جب وہ آپ سب کو مراقبہ عنقا کرواتے ہیں، مراقبہ تو ہی کر چکے ہوں گے، مراقبہ عنقا ہوتا ہے، وہ مجھ سے سامنے بیٹھ کر کراتے ہیں، یا ٹیلی پیتھی کے جو قلندری سلسلے میں ایک ٹیلی پیتھی سبجیکٹ ہے جس سے وہ اپنے مبتدی بچوں کو اس کا مراقبہ کراتے ہیں، تو وہاں صرف شمع بینی بھی کی جاتی ہے کہ اس کے شمع کے لو کو مسلسل تکتے رہو، ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے اس کے لو کو، یہ سارے پریکٹس کروائے جاتے تاکہ ذہن کو یکسو بنایا جائے اس پروردگار عالم کے ذات کو، تک اس کے صفات کو اپنے اندر ودیت کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے۔ اور اسی کو کہتے ہیں کہ بعض حضرات کہتے ہیں نہیں یہ مسمرزم ہے، لیکن کتاب مقدس کے مطابق یہ ضرور ہے کہ ایمان و یقین کی باتیں ہیں، جب تک معرفت نہیں بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ کلام کا وہ جز بیکار ہو جاتا اس شخص کے لیے کہ وہ کلام کو اگر نہ سمجھ پائے۔ اب ہم توجہ کریں کہ اگر انسانی آنکھ، جتنی بھی آنکھ آپ دیکھیں گے جانور کے، سب گول آپ کو نظر آئیں گے، مخروطی نہیں ہے، چوکور نہیں ہے، گو کہ رکھا گیا وہ مخروط کی شکل میں، بادام کی شکل میں ہے، لیکن اندر جو پتلی ہے اس کی وہ گول ہے۔ اور جیومیٹری کا یہاں آپ دیکھیں گے ہر دائرہ جو ہے وہ 360 ڈگری کا ہوتا ہے، گول دائرہ ہوتا ہے 360 کا۔ سورج بھی گول ہے، اب دیکھیں کہاں آنکھ کے پتلی، کہاں سورج۔ اگر سورج کی شعاع
جس طرح خارج ہوتی انسان کی آنکھیں گول نہ ہوتی تو اس کو ایبزارب نہیں کر سکتا، وہ دیکھ نہیں سکتا کسی چیز کو۔ یہ خالق کا قدرت ہے کہ اس نے ہر چیز کو جب گول بنائی ہے تو دیکھنے کے لیے کتنا خوبصورت ہے۔ اسی طرح انسانی عقل خدا کی حکمت کے دھندلے سے طور پر ظاہر کرتی ہے۔ نیکی خدا کی تعالیٰ کی پاکیزگی کو ہلکا سا یعنی کہ نمایاں ظاہر کرتی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ محبت، رحم اور خود انکاری انسان میں پائی جاتی ہے۔ تو کیا ہمیں یہ تسلیم کرنا مناسب نہیں کہ یہ خدا کی وسیع دل کا عکس ہے؟ ایک واقعہ بہت مشہور ہے، بعض لوگ کہتے ہیں یہ خلیفہ ہارون رشید سے منسلک ہے، نسبت دیتے ہیں کہ ان کو اپنی رعایت سے بڑی محبت تھی، اتنا خیال تھا، اس قدر خیال رکھتے تھے کہ راتوں کو بھیس بدل کر وہ شہر میں پھرا کرتے تھے تاکہ ضرورت مندوں کی، حاجت مندوں کی ان کی حاجت پوری کی جا سکے۔ اسی چیز کو بعض کہتے ہیں کہ نہیں وہ مصیبت زدہ کے لیے ہے، سب کچھ وہی ہے۔ بعض کہتے ہیں نہیں یہ خلیفہ مسلمانوں کے خلیفہ تو حضرت عمر بن خطاب سے ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں حضرت علی ابن ابی طالب سے منسوب ہے۔ بہرحال یہاں یہ دیکھنا ہے کہ نعوذ باللہ کیا پروردگار عالم رب تعالی ہارون رشید ہو یا عمر بن خطاب ہوں یا حضرت علی ہوں، ان سب سے کیا کمزور ہے؟ نسبتاً کم مہربان، کم ہمدرد اور کم محبت کرنے والا ہے؟ نہیں حضرت، آپ کہیں گے نہیں، نعوذ باللہ ہرگز ایسا نہیں ہے، کیونکہ سب کا خالق تو وہی ہے۔ تو جب آدمی اس قدر صاحب محبت اور صاحب اثار پسند ہے تو کیا رب تعالیٰ نہیں، خدا تعالیٰ نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہے، اور یہ سوچنا اس کے لیے ناممکن ہے کہ خدا میں یہ محبت نہیں ہے، بلکہ خدا تعالیٰ سب کا خالق ہے، اور یہی نہیں بلکہ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ محبت و ایثار کیا ہے؟ اگر ہم خدا سے جدا کر دیں پھر خدا خدا نہیں رہے گا، رب رب نہیں رہے گا۔ ہمارے پروگرام حقیقی عرفان کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہر اس شخص کے لیے جو خدا کو اپنے خالق کو سمجھنا چاہتا ہے، جاننا چاہتا ہے، تو وہ ابلیس کے بہکاوے میں آ کر اگر گناہ میں گر چکا ہے، اور لازمی ہے کہ گناہ تو ہوتے ہیں انسان سے، خواہ اس کا تعلق کسی بھی زبان و قوم و ملک و ملت سے کیوں نہ ہو، رنگ و نسل سے کیوں نہ ہو، لیکن اپنے حقیقی خالق کو کے حضور خود حاضر ہو کر اپنے گناہوں کا اقرار کرے، توبہ کرے۔ یہاں پیغام اسلام کی ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے، اور بہترین خطا کاروں وہ ہیں جو جلدی سے توبہ کر لے۔ اس حدیث کو مولانا طارق جمیل نے بھی اپنے گفتگو میں استعمال کیا ہے، اس لیے میں پھر آپ سے یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں اس یقین کے ساتھ کہ وہ پروردگار عالم، خلاق عالم جو ہے وہ تمام خطاؤں گناہوں کو معاف کرتا ہے، کیونکہ وہ ہم سے سب سے زیادہ محبت کرتا، تمام 18,000 مخلوقات میں، اور وہی ہے، اور اس کے سوا کوئی ہمیں نجات نہیں دے سکتا۔ اس کے لیے ہمیں مکاشفہ کا جاننا ضروری ہوگا۔ مکاشفہ ہے کیا، یا مکاشفہ کسے کہتے ہیں؟ جو اہل تصوف وہ جانتے ہیں کہ کشف کیا چیز ہے، وہ برادر یا خواہران بخوبی واقف ہیں جو کشف کرامات کو جانتے ہیں، تصوف میں اسے کشف کہتے ہیں، اور یہی چیز جب کشف آگے چلتا ہے ایک منزل آتی ہے، وہ کرامات بن جاتا ہے، یعنی تبدیل ہو جاتی ہے، جو وہ سوچتا، جو کرنا چاہتا ہے، پروردگار عالم اس کے زبان کو، اس دعا کو مستجاب بتا کرتے ہیں، اور وہ چیز ہو جاتی ہے، جسے عام طور پر کشف و کرامات کہا جاتا ہے، یعنی کرم کرنا ہوا۔ اس میں کافی وقت لگ جاتا ہے، کم ہی افراد اس منزل پر پہنچ پاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سوال یہ پیدا ہو کہ آخر کشف یا مکاشفہ کی دلیل کہاں سے ہم لیں؟ جی، مکاشفہ کی دلیل اہل اسلام کے ہاں تمام فقہ میں کتب اربع سماوی ہے، یعنی چاروں کتب سے ہے، الہامی مانتے ہیں، اور قرآن شریف کے بموجب کہ ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے توریت مقدس، حضرت داؤد علیہ السلام کے زبور مزامیر، صحائف انبیاء، اور حضرت یسوع المسیح سلام علیہ کے انجیل جلیل پر ایمان لانا لازمی ہے۔ جس طرح لہذا مناسب نہیں کہ ان کتب مقدسہ کی تکذیب یا حرف گری کی جائے، بلکہ قرآن شریف کے برابر ان کی تعظیم کرنا لازمی ہے۔ اب اس سلسلے میں آپ تمام ناظرین کی تسلی و تشفی کے لیے ہم قرآن سے چند آیت آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنا چاہتے ہیں۔ تیسرا پارہ سورہ آل عمران، اس کی آیت نمبر 84، اور عبد الماجد دریابادی کے تفسیر ماجدی کے صفحہ 177 پر ہے، وَقُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْنَا وَمَا أَنزَلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَأَسْبَاطَ وَمَا أُوتِيَ وَمُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہم ایمان
اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر جو ہمارے اوپر اتارا گیا اور اس پر جو ابراہیم علیہ السلام پر، اسماعیل علیہ السلام پر، اسحاق علیہ السلام پر، یعقوب علیہ السلام پر، اولاد یعقوب علیہ السلام پر، اور اس پر جو موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور نبیوں پر، دیگر نبیوں پر ان کے پروردگار کی طرف سے دیا گیا، ہم ان میں باہم کوئی فرق نہیں رکھتے اور ہم تو اسی اللہ کے فرما بردار ہیں۔ آل عمران کی آیت سے بخوبی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، یعنی آپ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ توریت مقدس ہو، زبور مزامیر ہو، یا صحائف انبیاء ہو، یا انجیل جلیل ہو، اگر ان کتب مقدسہ یعنی منسوخ یا محرف ہوتی تو اس پر ایمان لانے کی تکلیف دینا محمل ہوتا۔ یہ ایک مجنونہ فعل ہوتا ہے کہ جب ایک طرف کہا جائے یہ غلط ہے اور ختم ہو گئی اور محرف ہو گئی تو پھر کیسے ایمان لایا جا سکتا ہے؟ لیکن کہا جا رہا ایمان لاؤ، لیکن یہ صرف صحیح و سالم ہے، بلکہ اہل دنیا کے لیے ہدایت اور نور ہے، موجب رحمت ہے۔ آگے دیکھیے پارہ 8 سورہ انعام آیت نمبر 154، کچھ یوں منقوم ہے کہ ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، اور پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی جس سے اچھی طرح عمل کرنے والوں پر نعمت پوری ہوں اور ہر ضروری چیز کی تفصیل اس کے ذریعہ ہو جائے اور باعث ہدایت ہو، رحمت ہو، تاکہ وہ لوگ اپنے پروردگار کے ملاقات پر یقین لائیں، گویا کہ رب تعالیٰ کی طرف سے جو کتاب موسیٰ کلیم اللہ کو عطا ہوئی تھی وہ آج بھی ہے اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اب آئیے ہم ایک اور آیت کے لیے آپ کو زحمت سماعت دیتے ہیں، اور وہ ہے قرآن شریف کا پارہ 6 سورہ المائدہ اور آیت نمبر ہے 46، اور یہ توریت مقدس و انجیل جلیل سے متعلق ارشاد ہو رہا ہے۔ وَقَفَيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا تصدیق کرنے والے اپنے سے قبل کتاب یعنی توریت کے، اور ہم نے انہیں انجیل دی جس میں ہدایت اور نور ہے، تصدیق کرنے والی اپنے قبل کی کتاب یعنی توریت کی، اور پرہیزگاروں کے لیے ایک ہدایت اور نصیحت ہے۔ دیکھیں دونوں کتاب کے ہیں، توریت کے بھی ہے اور انجیل کے بھی، قرآن میں یہ واضح واشگافہ بیان ہے کہ اب یہ سوال ہی پیدا ہو کہ توریت، زبور شریف ہو یا صحائف انبیاء انجیل جلیل یعنی کتاب مقدس میں اگر خدا نخواستہ غلط سلط ہوتی یا غلط ملت ہوتی تھی، تحریف کر دی جاتی، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، پیغمبر اسلام کو پارہ 11 اور سورہ یونس 10واں سورہ آیت نمبر 94 میں اس طرح مخاطب نہ کیا جاتا، یا آپ سے یہ نہ کہا جاتا، کیونکہ آپ نے فرمایا فَإِن كُنتُ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلُوا الَّذِينَ يَقْرُؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ پھر اگر بالفرض آپ کو شک ہو، کس کو؟ پیغمبر اسلام سے کہا جا رہا ہے، اگر آپ کو شک ہو ان مضامین کے باب میں جو ہم نے آپ پر نازل کیے ہیں، تو آپ ان لوگوں سے پوچھ دیکھیے جو آپ سے پہلے کی کتابوں کو پڑھتے رہتے ہیں۔ کون سی کتاب؟ توریت، صحائف انبیاء، زبور اور انجیل، یعنی اس کتاب کے بارے میں قرآن میں ہے کہ پیغمبر اسلام سے کہا جا رہا ہے اگر آپ کو شک ہو جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے، جو باتیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں، اس میں اگر آپ کو شک ہو تو آپ جا کر اہل ذکر سے پوچھیں، ان سے پوچھیں جو آپ سے پہلے کتابیں پڑھتے رہتے ہیں، بالیقین آپ کے پاس آپ کے پروردگار کی طرف سے حق یعنی سچی کتاب، سچی بات آ چکی ہے، سو آپ ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہوں۔ عزیزان محترم، یہاں بذریعہ قرآن شریف پیغمبر اسلام کی زبانی اہل اسلام کے تمام فقہوں اور فرقوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ قرآن شریف کی طرح کتاب مقدس پر نہ صرف ایمان لانا فرض ہے بلکہ اس کے احکام کے مطابق عمل کرنا واجب ہے۔ اور شک نہ کرنے والی بات سورہ بقرہ کی جو دوسری آیت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک نہ، ذالکہ کے معنی وہ، حاذا کے معنی یہ، اور جب قرآن کی بات آئے گی تو کہ ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، سورہ حشر۔ اور سورہ بقرہ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب نہیں، اس کتاب میں شک نہ کرنا، اور پھر وہ خاص کتاب ہے، کوئی عام نہیں ہے۔ الکتاب جہاں بھی استعمال ہوا ہے وہ اسی کتاب مقدس کے لیے استعمال ہوا ہے، اور ان متقیوں کے لیے ہدایت ہے،
وہ ہدایت اور نور ہے. وَمِن قبل ہی کتاب موسیٰ امام و رحمہ، امام بھی ہے اور رحمت بھی ہے. سورہ قاف 26واں پارہ ہے اور 46واں سورہ اس کی آیت نمبر 12 میں یہی ارشاد ہو رہا ہے. اور قرآن شریف توریت اور انجیل یعنی کتاب مقدس کا تصدیق کرنے والا ہے، بلکہ محافظ بھی ہے. یہ امر انتہائی قابل غور ہے عزیزان محترم کہ کیا کوئی ایماندار محرف کتاب کو قابل عمل کہے گا؟ کیا کسی بھی منسوخ شدہ کتاب کو پر ایمان لانے کی ترغیب دے گا؟ آپ کا جواب یہی ہوگا، نہیں، ہرگز نہیں. تو حضرت پیغمبر اسلام اہل کتاب کی کتابوں پر ایمان لا کر انہیں نور ہدایت بتلاتے ہیں. عزیزان محترم، ہماری اس گفتگو یعنی آج کی گفتگو یہاں اختتام پذیر ہو رہی ہے، چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہ رہی. ہم اگلی نشست میں یہیں سے آغاز کریں گے کہ انسان کا خدا سے کیا رشتہ ہے. آپ ضرور دیکھیے گا. آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو آپ ضرور سوال کیجیے گا، ہمیں بہت خوشی ہوگی آپ کو جواب دیتے. تو آئندہ نشست میں پھر ہم حاضر ہوں گے. اس وقت کی اجازت. خدا حافظ و ناصر.